الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ معزز ناظرین، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک صبح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سیاہ رنگ کی ایک چادر تھی۔ کریم آقا علیہ السلام وہ چادر اوڑھ کے تشریف فرما ہو گئے کہ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت حسن گھر میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا اور ان سب کو اپنی چادر میں لے کے یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اللہ یہ ہے میری اہل بیت۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ نے ان کو ایسا پاک کر دیا ہے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب ان سے فرما دیجئے میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت کی بات کرتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرابت والے کون ہیں جن کی محبت ہم پر واجب قرار دے دی گئی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہیں وہ قرابت والے جن کی محبت ہم پر لازم ہو گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی فاطمہ و بناہما، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی محبت واجب کر دی گئی ہے۔ تو معزز ناظرین، آج تذکرہ کرتے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج ان کی شہادت کا دن ہے، اور قرآن کریم میں اور احادیث پاک کے اندر اہل بیت کی محبت مسلمانوں پہ لازم قرار دے دی گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب علیًا فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ یوں علی کی محبت اللہ کی محبت تک انسان کو لے جاتی ہے۔ جس کے دل میں محبت علی ہے، محبت علی محبت رسول تک پہنچاتی ہے، اور پھر محبت رسول محبت خدا تک پہنچاتی ہے۔ تو اب دوسرا پہلو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَبْغَضَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، جس نے علی کے ساتھ بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ، کہ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے کہ
کہ علی کی محبت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، یہ کتنا اونچا درجہ ہے، اور علی کا بغض دل کے اندر ہو تو اللہ کے ساتھ یہ بغض شمار ہوگا، یہ کتنی بڑی ہلاکت والی بات ہے۔ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان کی صحیح راہ چنے۔ علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے بغض نفاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے اس اللہ کی قسم ہے کہ جس نے گٹھلی کو پھاڑا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یحبنی الا مومن، اے علی، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کریم آقا نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کوئی نہیں کرے گا الا مومن، سوائے مومن کے، یعنی مومن کے علاوہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور سوائے منافق کے میرے ساتھ بغض کوئی نہیں رکھے گا۔ مومن علی سے محبت کرتا ہے اور علی سے محبت ایمان ہے، اور منافق علی سے بغض رکھتا ہے۔ اور دوسرے معنی میں لیا جائے تو علی سے بغض رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایمان کی کسوٹی علی کی محبت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تو یہ ایک کسوٹی مل گئی اور ہم منافقوں اور مومنوں کو پہچان لیتے تھے اس کسوٹی کے ذریعے سے۔ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیا، کہ ہم علی کے ساتھ بغض کی وجہ سے، منافقین کا جو علی کے ساتھ بغض ہوتا تھا اس بغض کی وجہ سے ہم منافقوں کو پہچان لیا کرتے تھے، اور جس سے حب علی کی خوشبو آتی وہ مومن ہوتا اور اس کو ہم سینے سے لگاتے، اور جس سے بغض علی کی بو آتی ہم اسے منافق سمجھتے۔ تو مومن کی شان یہ ہے وہ علی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقام علی کیا ہے، ان روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرماتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن ابھی تناول نہیں فرما رہے۔ تناول فرمانے سے پہلے کریم آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اتنی بأحب خلقک الیک، کہ اے اللہ کہ میرے پاس اس کو بھیج دے جو تیری مخلوق میں سے تجھے زیادہ محبوب ہو۔ نبی علیہ السلام نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس کو میرے پاس بھیج دے جو تجھے زیادہ محبوب ہے تیری مخلوق میں، تاکہ وہ میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے۔ میں آج یہ بنا ہوا پرندہ اس کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں، کہ اس کو بھیج دے جو تجھے بڑا محبوب ہے۔ ابھی دعا کی ہی تھی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور کریم آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ مل کے وہ پرندے کا گوشت کھایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقام علی کیا ہے، کہ اللہ بھی سیدنا علی سے محبت فرماتا ہے،
نبی علیہ السلام بھی سیدنا علی سے محبت فرماتے ہیں، اللہ بھی علی سے محبت کرتا ہے، مومن بھی علی سے محبت کرتے ہیں۔ علی کی محبت محبت رسول ہے، اور علی کی محبت محبت خدا ہے، اور علی سے دشمنی اور بغض اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی اور بغض والی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت علی میں تو یہاں تک ارشاد فرمایا، علی منا وانا من علی، علی میرا ہے، میں علی کا ہوں، یا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یعنی اس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہیں، جڑے ہوئے ہیں کہ ایک کے بغیر دوسرے کا تصور نہیں۔ یہ محبت علی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کریم آقا، اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ علی کی محبت مومن کے لیے کتنی ضروری ہے۔ فرمایا علی میرا ہے، میں علی کا ہوں، یا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یعنی ایسا پیوستہ ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جدائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور جو ان کو جدا کرتا ہے اور کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یا قرب علی کے بغیر حاصل کرنا چاہتا ہے، محبت و احترام علی کے بغیر بارگاہ رسالت تک رسائی چاہتا ہے، اسے رسائی نصیب نہیں ہوگی۔ رسائی تب ہی نصیب ہوگی جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، اس لیے کہ علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہم پیوستہ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر، اور اس کی روایت حضرت ام عطیہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی لشکر میں تشریف لے گئے ہوئے تھے، تو کافی دن ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں۔ سبحان اللہ، کیا مقام علی ہے! اے اللہ جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں اس وقت تک مجھے وفات نہ دینا۔ اس طرح کریم آقا کی آنکھوں میں آنکھوں کا تارا تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کریم آقا علیہ السلام ایسے ان کو اپنی نگاہوں میں رکھتے تھے۔ کیوں نہ ہو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چند سال ہی کی تو تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے مانگ کے لے آئے تھے، علی مجھے دے دیجئے، وہ علی جو نگاہ مصطفیٰ میں رہ کے پلا ہے، جس کی تربیت کریم آقا نے خود کی ہے۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے آپ سے جدا نہ کیا، کریم آقا علیہ السلام مجھے اپنے گلے لگاتے تھے، نبی علیہ السلام مجھے اپنے پاس سلاتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے روزانہ تعلیم دیا کرتے۔ میں نے قرآن کریم آقا سے سنا، کریم آقا سے میں نے قرآن حفظ کیا، میں نے کریم آقا سے قرآن کریم کی تعلیم لی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علوم و معارف کے وہ خزانے حاصل کیے ہیں کہ جو فقط حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، ایک اور روایت میں وانا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علم کا شہر ایک تشبیہ دی کہ شہر میں دروازے سے داخل ہوا جا سکتا ہے، تو مقام علی یوں بلند فرما رہے ہیں کہ میں وہ شہر ہوں جس میں علم ہی علم ہے، اور اس شہر میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو دروازے سے داخل ہو، تو دروازے سے ہی شہر میں داخل ہوا جاتا ہے۔ تو فرمایا اس شہر کا دروازہ علی ہے، تو علم مصطفیٰ تک رسائی بواسطہ علی ہی ممکن ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کی علوم و معارف اور خزائن تک وہی پہنچ سکتا ہے
جو بواسطہ علی بارگاہ رسالت مآب میں رسائی چاہتا ہے۔ اور ایک اور چیز دیکھیے کہ کریم آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، اور کریم آقا علیہ السلام کے علم کا شہر قرآن، اور قرآن وہ کتاب ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ اب اس کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، یا وہ خشک ہیں یا وہ تر ہیں۔ خشک اور تر چیز کا ذکر کر کے کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو رہ گئی ہو، سارے علوم قرآن کے اندر ہے، ساری چیزوں کا بیان قرآن کے اندر ہے، علم کے سمندر ہیں قرآن کریم کے اندر، علم کے باب ہیں قرآن کریم کے اندر، اور ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ کے نیچے خزائن و علم و عرفان بہہ رہے ہیں، خزائن و علم و عرفان چھپے ہوئے ہیں، علم و عرفان کے سمندر بہہ رہے ہیں۔ کریم آقا ان سمندروں اور علم کے سمندروں اور علوم قرآنی کا جو شہر ہے، کریم آقا علیہ السلام وہ شہر ہیں، اور آپ کا شہر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اور فرمایا وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے، اور اس دروازے کی کیا شان ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ ادھر فرمایا علی میرے ساتھ ہے، میں علی کے ساتھ ہوں، ادھر فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ صاحب قرآن کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ بھی دیکھیے، اور قرآن کے ساتھ سیدنا علی کا جو تعلق ہے وہ بھی دیکھیے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی میرے علم کا راز، علی راز ہے میرا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم و عرفان کے وہ خزانے سیدنا علی کو عطا کیے تھے کہ ایک روز آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا سلونی، لوگوں مجھ سے سوال کرو، کوئی بھی کائنات کے بارے میں کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو، علی بتائے گا۔ قیامت تک آنے والی کوئی بات مجھ سے پوچھو تمہیں علی بتائے گا۔ سلونی سلونی، صحابہ کرام فرماتے ہیں، اور حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اصحاب، کریم آقا علیہ السلام کے سارے صحابہ ہی عزتوں اور شانوں والے، اور ہر ایک کو درجہ بر درجہ اللہ پاک نے علم و عرفان کے خزانے عطا فرمائے ہیں، لیکن ان صحابہ کرام کی جماعت میں سوائے علی کے کوئی ایسا نہ تھا جس نے دعویٰ کیا ہو سلونی، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ یہ اعلان اور یہ دعویٰ فقط سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ کریم آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کے احکامات جتنے بھی ہیں، جتنے بھی فرائض ہیں، اور ارشادات نبوی کے جتنے بھی علم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما رکھے تھے۔ معزز ناظرین، چونکہ 30 سال کا عرصہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کا ملا، یہ بہت بڑا عرصہ ہے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں میں ہر روز کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور وہ تقرب کا درجہ وہ تھا جو کسی اور کو حاصل نہیں تھا، اور روزانہ ایک درجہ بلند ہوا کرتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ میرے علم میں اضافہ فرمایا کرتے تھے، کبھی میں پوچھ لیتا اور کبھی کریم آقا علیہ السلام بغیر پوچھے ہی عطا فرما دیتے، اور یوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ علم و عرفان کی ان منازل پہ پہنچے جو دوسرا نہ پہنچ سکا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے 1000 باب سکھائے، کریم آقا نے علم کے 1000 باب سکھائے، اور ہر باب سے علم کے پھر 1000 باب نکلے۔ سبحان اللہ،
کیا مقام مصطفیٰ ہے، اور علم نشرح لک صدرک والا سینہ کتنے علوم و معارف سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ نے اس سینے میں کیا کیا علوم رکھ دیے تھے کہ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ 1000 باب علم کے کریم آقا نے مجھے عطا کیے، اور وہ 1000 جو علم کے باب عطا کیے ان میں سے ایک ایک باب ایسا ہے کہ اس میں پھر 1000 علم کے باب پھوٹتے ہیں۔ معزز ناظرین، قرآن کی بات ہو رہی تھی، اور علوم قرآنی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے، اور کریم آقا کی زبانی ہم سنتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن اور علی ساتھ ساتھ رہیں گے، قرآن اور علی ساتھ ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ کل حشر کے میدان میں روز قیامت علی اور قرآن دونوں اکٹھے میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں گے۔ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں ہر چیز جانتا ہوں، فرمایا مجھے ہر آیت کے شان نزول کا پتہ ہے، مجھے یہ بھی پتہ یہ آیت دن میں اتری یا رات کو اتری، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں یہ آیت پہاڑوں پہ، یہ آیت پہاڑی علاقے میں اتری یا میدانی علاقے میں اتری، یہ آیت کس کے لیے ہوئی اتری، اس آیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ آیت کس کے حق میں اتری۔ مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو قرآن کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ تو یہ شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ایک یہودی نے اپنی طبیعت کے مطابق سوال کر دیا، اپنی طبیعت کے مطابق، جو اس کا ذوق تھا، لوگوں کے ذوق ہوتے ہیں نا اپنے اپنے، اس کا ذوق تھا تو اس ذوق کے مطابق اس نے بات کر دی۔ وہ کہہ رہے ہیں علی، میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ ہر بات کا جواب قرآن سے دے سکتے ہیں، ہر چیز کا ذکر قرآن کے اندر ہے، اور میں ہر بات کا جواب قرآن کریم سے دے سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگا علی، میری داڑھی بہت پتلی ہے، کہیں کہیں بال ہے، اور آپ کی داڑھی بھری ہوئی ہے، کیا اس قرآن میں میری اور آپ کی داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ اب اس کا اپنے ایک ذوق تھا، اس کے مطابق اس نے سوال کیا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں کس کے سامنے یہ سوال کر رہا ہوں۔ یہ وہ ذات ہے جس کو علم کے شہر کا باب کریم آقا نے فرمایا۔ ابھی اس نے سوال مکمل ہی کیا تھا تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی گہرائی میں نہیں گئے، کوئی زیادہ سوچا نہیں آپ نے، اور یہ نہیں کہا ابھی میں بتاتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے سوال کیا علی میری اور آپ کی داڑھی کا ذکر قرآن میں ہے، آپ نے فرمایا ہاں ہیں۔ فرمایا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ فرمایا قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا جو اچھی زمین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو نباتات اگاتا ہے وہ بڑی برکت والی ہوتی ہیں، اور خوب نباتات وہاں سے اگتی ہیں، کیونکہ وہ اچھی زمین ہے تو اس میں جو اگتا ہے وہ بڑا ہی برکت والا ہوتا ہے اور بہت خوب اگتا ہے اللہ کی مہربانی سے۔ اور جو زمین شور والی ہوتی ہے، جو زمین خبیث ہوتی ہے، جو زمین خراب ہوتی ہے، اس میں اگر اگتا ہے تو کہیں کہیں اگتا ہے۔ تو جب یہ جواب سنا نا تو یہودی پھر آگے سے بولا نہیں۔ یہودی اور اس طرح کے دین دشمن لوگ ایسی باتیں پوچھا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ جس سے پوچھ رہے ہیں وہ ذات کون ہے۔ ایک دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور ان کی یہودیوں کی یہ سازش تھی کہ آپ کو نماز سے روکے ذرا دیر ہو جائے، تو ایسا سوال کیا کہ یہاں تو دن رات جہاں ہی پھر بیتے گا۔ سوال وہ کرنے لگے اے علی ذرا آج یہ تو بتائیے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، اور وہ کون سے پرندے یا جاندار ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ اب یہ ایک لمبی بات تھی کہ فلاں فلاں انڈے دیتا ہے، فلاں فلاں جو ہے وہ بچے دیتا ہے۔ یہ ایک بڑا ہی تفصیل طلب ایک جواب تھا کہ اس کو
جواب دیا جائے تفصیل کے ساتھ۔ وہ تو یہی سمجھے تھے کہ اب تو بڑا ٹائم لگ جائے گا، ایک ایک چیز گنوانی پڑے گی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ سیدنا علی ہیں اور کریم آقا علیہ السلام نے ان کو سکھایا ہے۔ اس نے سوال کیا، آپ نے فوراً اس کا جواب دے دیا، فرمایا جن کے کان نظر آتے ہیں باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان چھپے ہوئے نظر نہیں آتے وہ انڈے دیتے ہیں۔ 1 سیکنڈ کے اندر آپ نے اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ کیوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذریعے سے علم و عرفان کے خزانے عطا فرما رکھے تھے۔ معزز ناظرین، صحابہ کرام آپ کے علم کے معترف تھے، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ عندہ علم الظاہر والباطن، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم ظاہر بھی دے رکھا تھا، علم باطن بھی دے رکھا تھا۔ آپ کے پاس ظاہری علوم بھی تھے اور آپ کے پاس باطنی علوم بھی تھے۔ اور معزز ناظرین، آپ کے درجے اور مقام و مرتبہ اور علم و معارف کہ جو خزانے آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں وہ ایک لمبی بات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑے رہے ساری زندگی، سب غزوات میں آپ نے حصہ لیا، اور غزوہ تبوک میں اس لیے مدینہ میں کریم آقا علیہ السلام نے چھوڑا کہ اہل بیت کرام کی حفاظت کریں، ہم بہت دور جا رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عزت و شان دی، جب آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہاں مدینہ کے بوڑھوں کمزور اور بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ میرے نزدیک آپ کا وہی مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کے بھائی کا مرتبہ تھا، حضرت ہارون کا مرتبہ تھا، لیکن لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ اور شب ہجرت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پہ سلا کے کریم آقا غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے تھے، اور آپ بستر مصطفیٰ پہ لیٹے ہیں، اور آج بستر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی نگاہ میں ہے اور تلواروں سے گھیرا دیا وہ مکان کو، اور آپ کے بستر پر سونا اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا تھا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موت کو بھی سینے سے لگایا اور اس رات کریم آقا کے بستر پہ سوئے رہے اور بڑے آرام سے سوئے رہے۔ اس لیے کریم آقا نے فرمایا تھا یہ امانتیں آپ کے سپرد ہیں، یہ امانتیں مدینہ والوں کو مکہ والوں کو دے کے ہجرت کر جانا۔ آپ بڑے سکون سے سوئے ہیں۔ تفسیر ابن کبیر میں ہے کہ اس رات کیونکہ آپ بستر مصطفیٰ پہ سوئے، کریم آقا سلا کے گئے ہیں، اللہ نے بھیج دیا جبریل امی کو، اللہ نے بھیج دیا میکائیل علیہ السلام کو، جاؤ علی کی حفاظت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت علی کے سر کی جانب کھڑے ہو گئے، حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت علی کی پاؤں کی جانب کھڑے ہو گئے، اور دونوں کہتے رہے واہ 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 علی تیری کیا شان ہے، تو بستر مصطفیٰ پہ سویا ہوا ہے اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں تجھ پر فخر کر رہا ہے اور تیری عظمت و شان بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا مقام عالی ہے۔ اور جب ہجرت ہو گئی اور ہجرت کے بعد کریم آقا علیہ السلام نے موافقات کا جب سلسلہ شروع کیا، ہر مہاجر کو ہر انصار کا بھائی بنا دیا، بھائی بنا دیا۔ یہ مواخات مشہور ہے تاریخ اسلام کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتب کے اندر یہ ایک خاص ایک چیز ہے کہ کریم آقا نے ان کو بھائی بنا دیا جن کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ ایسے بھائی بن گئے کہ سگے بھائی بھی ایسے نہیں تھے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں موجود نہیں سے، اتفاق سے آپ کہیں تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا نا تو سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور عرض کی آقا آپ نے سب کو بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو پریشان کیوں ہوتا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یہ شان علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہاں تک کہ
معزز ناظرین، 19 رمضان المبارک شہر کوفہ ہے اور آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے الصلاۃ فرماتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس کی خبر کریم آقا نے بہت پہلے دے دی تھی۔ صحابہ کرام جا رہے تھے اور سیدنا علی بھی ساتھ تھے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں 2 بدبخت لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں، ایک وہ بدبخت تھا، اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو علی تجھے یہاں پہ وار کرے گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے گردن کی طرف اشارہ کیا، پٹی کی طرف، یہاں پہ وار کرے گا۔ تو آپ کی وہ خبر جو بہت پہلے آپ نے ارشاد فرمائی تھی، سالوں بعد کوفہ کے شہر میں وہ پوری ہوئی کہ خارجی ابن ملجم، اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار اس کے پاس تھی، اچانک وہ سامنے سے آیا اور آپ پر وار کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور 2 دن آپ زندہ رہے، 19، 20 اور 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ کروڑوں سلام ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کروڑوں درود ہوں آپ پر، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جو پیدا ہوئے تو کعبہ میں اور بچپن میں ہی کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز شروع کی، پھر کبھی چھوڑی نہیں، اور جن کی شہادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے۔ کتنی عظمتوں اور سعادتوں والے اور کتنی شانوں والے وہ لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علی کی محبت عطا فرمائے، ہم سب کو اہل بیت کرام کی محبت نصیب فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور صحابہ کرام اور خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل، اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر مہربانی فرمائے، اور اللہ رب العزت ہر بلا، ہر پریشانی سے، ہر وبا سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔